السلام علیکم ناظرین، آج کی کہانی ثنا کی کہانی ہے۔ ثنا ایک 25 سال کی سافٹ ویئر انجینئر ہے جس کا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ 4 مہینے پہلے ثنا کا نکاح ہوا تھا۔ لڑکا دبئی میں ہوتا ہے اور لڑکے کا نام ہے فرحان، اور وہ ایک کنسٹرکشن کمپنی کے ساتھ سائٹ انجینئر ہے۔ لڑکے کی تنخواہ ثنا نے بتایا کہ 10,000 درہم ہے۔ نکاح اس لیے پہلے کر دیا کیونکہ فرحان نے آسٹریلیا کی امیگریشن اپلائی کی ہوئی تھی اور وہ ثنا کو بھی ایز اے ڈیپینڈنٹ اپنی اپلیکیشن میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ جب امیگریشن کی فائلز پروسیس کی جاتی ہیں تو ان کو پایۂ تکمیل تک پہنچنے میں اکثر 1 سے 2 سال بھی لگ جاتے ہیں، کبھی کبھار تو اس سے بھی زیادہ۔ تاکہ وقت سے دونوں کی اپلیکیشنز پروسیس ہو جاتی اور دونوں کو اکٹھے آسٹریلیا کی پرماننٹ ریزیڈنس مل جاتی، اس لیے فرحان نے ثنا کے گھر والوں کو قائل کر لیا کہ نکاح پہلے کر لے، اور رخصتی میں اس وجہ سے ابھی وقت رکھا کیونکہ ایک تو گھر میں حالات سازگار نہیں تھے، کیونکہ فرحان کی بڑی بہن سعدیہ کی شادی ہونے والی تھی اور گھر ان کا بہت ہی چھوٹا تھا، اور فرحان ویسے بھی دبئی میں ہوتا ہے۔ یہاں دوسری طرف ثنا کا ماسٹرز چل رہا تھا، تو ثنا اپنا ماسٹرز پاکستان سے کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی کہیں بھی جانا چاہتی تھی، کیونکہ اس کی اولین پرائیورٹی اپنی تعلیم مکمل کرنا اور کیریئر میں ایکسل کرنا تھا۔ ثنا اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے، جبکہ فرحان کی ایک بڑی بہن ہے سعدیہ، ایک چھوٹی بہن ہے بشرا اور ایک چھوٹا بھائی ہے عبدالہادی۔ فرحان کی فیملی ایک 5 مرلے کے پورشن میں رہتی ہے، وہ بھی کرائے پر۔ گھر میں صرف ایک گاڑی ہے جو اس کے والد، جو ایک دفتر میں سرکاری ملازم ہیں، اپنے زیر استعمال رکھتے ہیں۔ یہ سارے حالات دیکھتے ہوئے ثنا اور اس کے گھر والوں کو یہی بہتر لگا کہ فی الحال صرف نکاح کر دیتے ہیں، اور رخصتی تب ہوگی جب ان کی اپلیکیشن پروسیس ہو جائے گی، جس میں 1 سال کا وقت متوقع تھا۔ ثنا نے نسٹ سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنے کے بعد 2 سال جاب کی اور اس کے بعد ماسٹرز شروع کر دیا۔ نکاح ماسٹرز شروع کرنے کے 1 مہینے بعد ہی ہوا تھا، اور ماسٹرز کو کمپلیٹ ہونے میں 1 سے 1.5 سال کا وقت تھا، کیونکہ پہلے تھیوری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ایک تھیسس لکھنا ہوتا ہے، تو اس میں بھی وقت لگتا ہے ریسرچ میں، تو 1.5 سال متوقع ہے کہ اس کے ماسٹرز میں لگیں گے۔ کیونکہ اپنے گھر میں اکلوتی ہے اور کافی بڑا ان کا گھر ہے، لگ بھگ 12 مرلے کا ڈیفینس میں، اس لیے ثنا اور اس کے گھر والوں کو یہی بہتر لگا کہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے سکون سے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کریں اور پھر وقت آنے پر رخصتی ہو جائے گی۔ لیکن ناظرین، اس دوران ثنا کو فرحان نے اپروچ کیا فون کے اوپر، کیونکہ اس کی وہ بیوی ہے، تو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے اور روزانہ بات چیت کرنے کے لیے فون کے سلسلے کا ایک آغاز ہو گیا۔ یاد رہے کہ نکاح سے پہلے ثنا اور فرحان کے بیچ کوئی فونی رابطہ نہیں رہا۔ یہ ایک ارینجڈ میرج تھی، اور بقول ثنا کے جتنا فرحان کے گھر والوں نے ان کو بتایا، ثنا کی خوبصورتی اور اس کے علاوہ کیونکہ ذات بھی ان کی سملر ہے، تو اس وجہ سے یہ رشتہ ہوا، اور یہ رشتہ ایک جاننے والی نے کروایا جو فرحان کی امی کے جاننے والی ہے، جو ان کو بھی جانتی تھی۔ تو ناظرین، جب ان دونوں کا نکاح ہو گیا اور اس کے بعد فرحان نے فون کرنا شروع کیا، تو ثنا کو یہ اندازہ ہونے لگا کہ ان دونوں میں بہت فرق ہے، ان کے مزاج نہیں ملتے، ان کے شوق نہیں ملتے، اور فرحان کافی جذباتی اور جنونی قسم کا لڑکا ہے۔
یہ ثنا نے ایسے اخذ کیا کہ فرحان نے ثنا سے پوچھا تم ماسٹرز کیوں کر رہی ہو؟ تو ثنا کہتی ہے کہ میرا ڈریم ہے کہ میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں، تو میں گوگل میں کام کروں یا کسی ایسی کمپنی میں کام کروں جو دنیا بھر میں جانی جاتی ہو اور بہت ہائی اسکیل میری سیلری ہو۔ تو ایک ایمبیشن تھا میرا ہمیشہ سے، اس لیے ہی اگر میں آپ کے ساتھ اپنے گریڈز شیئر کروں تو میرا اتنا اچھا سی جی پی اے رہا ہے ان دا بیچلرز ایز ویل کہ میں ٹاپر رہی ہوں۔ تو اب میں ماسٹرز بھی کر رہی ہوں، تو آگے اسی طرح سے میں ایکسل کرنا چاہتی ہوں۔ تو فرحان کہتا ہے کہ لیکن تمہیں جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے جب میں اچھا بھلا یہاں پہ کما رہا ہوں، اور اس کے بعد ویسے ہی ہم آسٹریلیا چلے جائیں گے، تو تمہیں جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ثنا کہتی ہے کہ فرحان، یہ تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ مجھے جاب کرنے سے منع کریں گے، بلکہ میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ کیونکہ آپ نے آسٹریلیا کی پی آر اپلائی کی ہوئی، آپ مجھے بھی اس میں ایڈ کر رہے ہیں ایز اے ڈپینڈنٹ، تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ وہاں پر تو جا کر سب لوگ کام کرتے ہیں، تو یہ آپ اب کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے تو پہلے بھی 2 سال کام کیا ہے یہاں پر، اتنا اچھا میں اپنا ایکسپیرینس بلڈ کر رہی ہوں، میں اسی لیے ماسٹرز کر رہی ہوں۔ تو فرحان کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے گھر کی عورتیں کام نہیں کرتیں، تمہیں یہ جاب کی جو خواہش ہے یا جو تم خواب دیکھ رہی ہو یہ چھوڑنے پڑیں گے۔ تو ثنا پوچھتی ہے کہ آپ کو پتہ تھا نا کہ میں ماسٹرز کر رہی ہوں، تو اس وقت آپ نے ایسی کوئی بات کیوں نہیں کی؟ تو فرحان کہتا ہے کہ ماسٹرز میں اس لیے تمہیں چاہ رہا ہوں کہ تم کر لو کیونکہ اس میں پوائنٹس بلڈ اپ ہوں گے اپلیکیشن میں، تو وہ ہمارا کیس زیادہ اسٹرانگ ہوگا۔ تو اٹ اونلی گوز دیٹ فار کہ ہمارا کیس اسٹرانگ ہو اور ہم کینیڈا میں لینڈ کر جائیں ایز پی آر۔ اس کے علاوہ میں نے وہاں پر جا کر تم سے جاب نہیں کروانی، نہ تمہیں یہاں پر میں کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ تو ثنا کہتی ہے کہ دس کمز ایٹ ایز اے شاک ٹو می۔ تو ایک اور بات فرحان نے کہی کہ میں نے تمہارا فیس بک پروفائل چیک کیا تھا، اس میں تم نے تصویریں اپلوڈ کی ہوئی ہیں اپنی پچھلی جاب کی، تمہارے ساتھ تمہارے باس کھڑے ہوئے ہیں اور تم اتنے قریب کھڑی ہوئی ہو، نہ تمہارے سر پہ دوپٹہ ہے نہ کچھ۔ تو ثنا کہتی ہے کہ آئی ڈونٹ نو میں اس بات کو کیسے ایڈریس کروں آپ کی، وہ میرا ایکسپیرینس ہے، اور ایک کمپنی کا گیٹ ٹوگیدر تھا، سبھی کولیگز اکٹھے تھے، اور میرے ایک کولیگ کا برتھ ڈے تھا، تو ہم سب نے مل کر اس کو سیلیبریٹ کیا تھا، اس کو گفٹس دیے تھے، اس نے ایک پارٹی تھرو کی تھی، وہ آفس میں ہوا تھا، آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے اس کا لوگو بھی لگا ہوا ہے کمپنی کا، اس میں کون سی ایسی ڈھکی چھپی بات ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، تمہارا حلیہ کا قابل اعتراض تھا اور تم بہت قریب کھڑی ہوئی تھی، اور تمہیں اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ تو یہ جو حد میں رہنا چاہیے کا جو ورڈنگ یوز کی فرحان نے، سن کے ثنا کے تو اوسان ہی خطا ہو گئے۔ اس کو صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ جس بندے سے اس کا نکاح ہو گیا ہے یہ بہت مختلف نظریات رکھتا ہے اس سے۔ یہاں پر کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کے نظریات غلط ہیں یا صحیح ہیں، یہاں پر صرف یہ واضح کرنا ہے کہ دونوں کے خیالات میں بہت اختلافات تھے۔ تو خیر، ثنا نے زیادہ بات کو کھینچا نہیں، ہاں ہوں کر کے تو فون بند کر دیا۔ نیکسٹ ڈے پھر فرحان کا فون آیا، تو اب ایک نیا مسئلہ تھا۔ فرحان کہتا ہے کہ میری امی کہہ رہی ہیں کہ جب نکاح ہوا تو ہم لوگوں نے تو مٹھائی سب میں ڈسٹریبیوٹ کی، تم لوگوں کے گھر بھی پہنچائی، لیکن تم لوگوں نے مجال ہے کہ کوئی بھی مٹھائی ہماری طرف دی ہو۔ تو ثنا کہتی ہے تو کیا ہوا، آپ لوگوں نے مٹھائی دی ہے، لڑکے والوں کا کام ہوتا ہے۔ تو فرحان کہتا ہے کہ میں نے پکچرز دیکھی تھی جو تم نے انسٹاگرام پہ اپلوڈ کی ہیں، تمہاری خالہ کے گھر پہ جو تم گئی ہو نکاح کے بعد، اور تمہارے ماموں کے گھر میں جو مٹھائی کے ٹوکرے تھے وہ وہی تھے جو ہم نے دیے ہوئے تھے، مطلب ہماری مٹھائی تم لوگوں نے اپنا کہہ کے ڈسٹریبیوٹ کی ہے سب میں کہ یہ تم لوگ اپنی طرف سے سب کو کھلا رہے ہو۔ تو یہ باتیں تو ناظرین سن کے ثنا کا تو دل ہی جیسے بھر آیا کہ کس قدر نیچ باتیں یہ سوچتا ہے۔ ایک تو وہ لڑکی والوں سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ سب میں مٹھائی بانٹیں، اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ اتنی زیادہ جب مٹھائی ان کے گھر میں آئی تو وہ اکیلے تو کھا نہیں سکتے تھے، انہوں نے ڈسٹریبیوٹ ہی کرنی تھی۔ تو اس نے یہ الزام لگا دیا کہ لڑکی نے اور لڑکی کے ماں باپ نے سب پر یہ امپریشن سیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ مٹھائی انہوں نے خود سے خرید کر سب میں ڈسٹریبیوٹ کی ہے، جبکہ وہ لڑکے کے پیسوں سے آئی ہوئی تھی۔ تو ثنا نے زیادہ بات
کھینچی نہیں بلکہ بس چپ کر کے سنتی رہی، بیکاز وہ اب یہ سمجھ چکی تھی کہ یہ بندہ بہت مختلف قسم کا ہے، بہت عجیب باتیں کر رہا ہے. لیکن وہ اپنے آپ میں اندر ہی اندر گھٹتی رہی. اس نے ابھی تک اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں بتایا، اور سوری کر دیا اس نے فرحان سے کہ غلطی ہو گئی، اور مطلب جو بھی وہ اس کو بولتا تھا نا تو وہ اب بول دیتی تھی ہاں سوری سوری. مطلب وہ پریٹینڈ کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ کوپریٹ کر رہی ہے، اور جیسے وہ سوچتا ہے سمجھتا ہے ویسے ہی وہ بھی کرے گی، کیونکہ اس نے یہ سوچا کہ اگر اس کی ہاں میں ہاں ملائی جائے تو ایسا کر کے دیکھا جائے تو کیا ہوتا ہے. تو ایسا کر کے اس نے دیکھا تو آگے سے اور ہی باتیں بنتی جا رہی تھیں. پھر ایک روز ایسا ہوا کہ ثنا اپنے یونیورسٹی میں گئی ہوئی تھی اور لیکچر چل رہا تھا. ایسے میں اس کی ساس کا فون آیا، فرخندہ بیگم کا. تو اس نے نہیں اٹینڈ کیا کیونکہ وہ کالج میں تھی اور ابھی لیکچر چل رہا تھا. تو فون بج رہا تھا، اس نے فون سائلنٹ کر دیا لیکن اس نے اٹھایا نہیں. تو اس بات کا پھر رات کو فرحان نے اس سے پوری سرزنش کی کہ میری امی نے دن میں تمہیں فون کیا تھا تو تم نے فون اٹھایا نہیں بلکہ تم نے ہینگ کر دیا. تو وہ کہتی ہے میں نے ہینگ تو تب کیا ہوتا کہ میں نے فون اٹھایا ہوتا. میں نے فون اٹھایا ہی نہیں تھا کیونکہ میں اپنے یونیورسٹی میں تھی اور میرا لیکچر چل رہا تھا. تو فرحان کہتا ہے کہ تمہاری یونیورسٹی تمہارے لیکچر سے زیادہ امپورٹنٹ میں ہوں اور میری ماں ہے. تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم دیکھ رہی تھی کہ امی فون کر رہی ہیں اور تم نے فون نہیں اٹھایا. تو ثنا کہتی ہے کہ فرحان دس از گیٹنگ ٹو مچ. میں اس وقت نہیں اٹھا سکتی تھی بیکاز بہت امپورٹنٹ لیکچر چل رہا تھا. تو فرحان کہتا ہے کہ یہ دکھاتا ہے کہ تمہاری پرائیورٹیز کیا ہیں، تمہاری پریفرنسز کیا ہیں. تم میری ماں سے زیادہ اپنے پڑھائی کو، اپنے کیریئر کو توجہ دیتی ہو. جو شادی سے پہلے ایسے کر رہی ہے ہمارے ساتھ وہ بعد میں کیا کرے گی. تو ثنا نے کہا اگین سوری، اور اس طرح سے مطلب کہ ہاں میں ہاں ملا کر سوری کر کے فون بند کر دیا. لیکن نیکسٹ ڈے پھر اس کی جو ساس ہے فرخندہ بیگم وہ آئیں اور ثنا کے پیرنٹس سے بڑے ہی غصے میں بولتی ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کو کیسی تربیت دی ہوئی ہے کہ وہ دیکھ رہی ہے کہ ساس فون کر رہی ہے اور وہ فون نہیں اٹھا رہی. تو ثنا نے یہ بات اپنی امی سے شیئر کی ہوئی تھی کہ اس طرح سے ہوا ہے. تو اس کی امی کہتی ہیں کیا ہوا، بچی تھی وہ لیکچر اٹینڈ کر رہی تھی، بہن آپ کیوں اتنا غصہ کر رہی ہیں، آرام سے بھی بات ہو سکتی ہے، بیٹھ جائیں، بیٹھیں، آپ کو میں چائے پئیں گی کافی. تو کہتی ہے چائے کافی بعد میں، آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ یہ لڑکی ہماری بات کیوں نہیں سنتی. میرا بیٹا جب اس کو بتا رہا ہے کہ تم نے جاب نہیں کرنی پھر بھی یہ بضد ہے کہ اس نے جاب کرنی ہے. جب میرا بیٹا اس کو بول رہا ہے کہ تم نے سر پہ دوپٹہ کرنا ہے تو ابھی بھی میں دیکھتی ہوں اس کو، کل مارکیٹ میں میری نظر اس پر پڑی تھی تو یہ ننگے سر وہاں پر پھر رہی تھی. تو ثنا کہتی ہے کہ آنٹی اگر آپ اس بارے میں اتنی اسٹرکٹ ہیں مجھے اس بات میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ کی اپنی بیٹیاں بھی اسی طرح سے گھومتی پھرتی ہیں، کسی نے سر پر دوپٹہ نہیں کیا ہوتا. تو بیٹی کے لیے مختلف سٹینڈرڈ اور بہو کے لیے مختلف سٹینڈرڈ. تو یہ سن کر تو فرخندہ بیگم آگ بگولا ہی ہو گئی. وہ کہتی ہے ہائے 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 ہائے، ایسے گز بھر کی زبان چلتی ہے اس لڑکی کی. یہ دیکھو ذرا، میں نے اس کو یہ بتایا ہے کہ سر پہ دوپٹہ کیا کرو تو یہ مجھے اگلیاں پچھلیاں گنوانے لگ پڑی ہے. اس نے تو مجھے میری بیٹیوں کی مثال دے دی ہے. یہ ابھی آپ کے گھر میں رہتے ہوئے میرے ساتھ ایسے کر رہی ہے تو میرے گھر میں آ کے تو میرا تو یہ جینا حرام کر دے گی. تو یہ سن کے جو ثنا کے فادر تھے وہ تو بہت ہی زیادہ بیچارے پریشان ہو رہے تھے، ان کو ٹھنڈے پسینے چھوٹ رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بہن، ثنا بیٹا آپ اندر جائیں. تو انہوں نے بٹھایا اس کی ساس کو، لیکن وہ ساس بالکل بھی اس کے کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی. تو ثنا کہتی ہے کہ بابا آپ کیوں اتنا زیادہ ان کو سوری بول رہے ہیں، میں نے کوئی غلط بات کہی ہے؟ آپ ہی نے تو مجھے کہا ہے کہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا چاہیے، اور جو بات مجھے صحیح لگے چاہے دنیا اس کی مخالفت کرے مجھے اس کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے. آج جو پوری عمر آپ نے مجھے سکھایا اسی کے برخلاف جا کر آپ مجھے معافی مانگنے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ مجھے چپ کرا رہے ہیں. بابا آپ دیکھ نہیں رہے؟ تو فرخندہ بیگم کہتی ہے یہ دیکھ لیا بھائی صاحب، آپ مجھے چپ کروا رہے تھے، یہ آپ کی بیٹی ہے، یہ آپ کی بیٹی کی تربیت ہے. آپ بول رہے ہیں نا کہ اندر چلی جاؤ، وہ اندر جا کر بھی بندہ تو وہی ہے جو وہ ہے، وہ تو میرا جینا حرام کر دے گی. نہیں نہیں یہ بات نہیں چل سکتی. وہ انہوں نے اٹھایا اپنا بیگ اور اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور نکل گئیں. نیکسٹ ڈے جناب اس کے بعد سے جو فون پہ رابطہ تھا نا وہ ختم ہو گیا، اور 1 مہینے کے بعد ان کے گھر میں ڈائیورس پیپرز آ گئے.
تو ناظرین یہ جب ہوا ان کے ساتھ تو پہلے تو اس کے ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہوئے، لیکن پھر ثنا نے کہا کہ ٹرسٹ می یہ بہت ہی اچھا ہوا ہے جو بھی ہوا ہے، کیونکہ اس طرح کی فیملی کے ساتھ میرا بالکل بھی گزارا نہیں تھا، جو اتنے تنگ نظر ہیں، اتنے جذباتی ہیں، اتنے جنونی ہیں، اور جن کے سٹینڈرڈز اپنی بیٹیوں کے لیے اور ہیں اور بہو کے لیے اور ہیں۔ تو اس نے بڑی مشکل سے اپنے ماں باپ کو سمجھایا۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی کہانی، بہت ہی افسوسناک کہانی تھی، کیونکہ ایک بچی کے ساتھ مطلب یہ حادثہ ہو گیا۔ اب چاہے وہ صحیح ہے، حق بجانب ہے، لیکن دنیا تو پوچھے گی کہ بھئی یہ چیز ہوئی تو کیوں ہوئی، ہر ایک کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ان کاموں میں پڑنے سے پہلے بہت زیادہ چھان بین کرنی چاہیے، جلدی میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے، لوگوں کی کہی سنی پر یقین کرنے کی بجائے خود سے جانچ پڑتال کر کے یہ رشتے کرنے چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ اٹھایا ہوا غلط قدم آپ کو پوری عمر بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہاتھ سے لگائی ہوئی گرہیں آپ کو بعد میں دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں، تب بھی وہ نہیں کھلتی، اور لوگ ناکوں چنے چبوا دیتے ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ سوچ سمجھ کر رشتے کرنے چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ کیا غلطی ہوئی؟ کیا وہ ٹیلی فونک رابطہ غلط تھا جو نکاح ہونے کے بعد قائم کیا یا قائم ہونے دیا ثنا کے والد نے؟ آپ کے خیال میں یہ فونک رابطہ ہونا چاہیے؟ اس کی وجہ سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی یا مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی؟ نیچے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، کیونکہ یہ اتنا پریشان کن واقعہ تھا کہ میں تو کچھ بھی سمجھنے سے قاصر ہوں، آپ کی مدد چاہیے۔ تو نیچے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ یہ جو شادی ختم ہوئی تو یہ ثنا کے لیے اچھا ہوا یا برا ہوا، نیچے ضرور بتائیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔